الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ آپ صاف اور واضح طور پر اعلان کر دیں، وہ تقریباً ہر پارے میں ہر سورہ میں موجود ہیں۔ بڑی بڑی صورتیں اس قسم کی آیات اس میں پائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت سے وہ بات کہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ مثلاً آپ چھوٹی صورتوں میں دیکھیں تو یہ فرمایا کہ قُلْ یا ایُّہَا الکافرون، اے وہ لوگوں جو خدا کے منکر ہو۔ پھر آگے بات بیان کی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہم نے آپ کو وحی دی ہے اسے صاف لفظوں میں بیان کیجیے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، ڈنکے کی چوٹ کہیے وہ بات جو آپ کو بھیجی گئی ہے، حکم دیا گیا۔ اس میں سے سورہ انعام کے آخر پر بھی 2 آیات آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي، آپ ایک بات واضح طور پر لوگوں سے کہیے کہ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ میرے پروردگار نے مجھے بالکل صحیح راہ عنایت فرمائی۔ اعتدال پہ رہنا یہ ہر جگہ آیا ہے۔ ایک انتہا پہ نہ پہنچنا، دوسری انتہا پہ نہ پہنچنا، یہ دین کا حسن ہے۔ اس لیے شریعت ہر معاملے میں منع کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ کبھی بھی اپنی نجی زندگی میں، ذاتی زندگی میں یا قومی اور اجتماعی زندگی میں کبھی بھی ایک شدت پر نہ پہنچ جاؤ، اس جگہ نہ پہنچ جاؤ جہاں سے واپسی ناممکن ہو۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تعلیم دیتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ پوری انسانیت کی فلاح اور بہبود کا راستہ یہی ہے کہ لوگوں کو تعلیم دی جائے اور ان کی تربیت کی جائے۔ ایک بچہ بغیر والدین کے نکاح کے پیدا ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنی ہوس پوری کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ کئی ماہ کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ بالکل اسی طرح معصوم اور پاک ہے جیسے دنیا میں نکاح سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جتنے مذاہب میں بھی اور خود مسلمانوں میں اہل تشیع کے ہاں اس پہ بہت زور دیا جاتا ہے کہ وہ نماز کی امامت نہیں کر سکتا، اور جو بچہ نماز کی امامت نہیں کر سکتا، ظاہر ہے کہ قوم اور ملک کی قیادت کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی ایسے بچے کا انتخاب ایران میں ہو جائے۔ اور دوسری طرف ہمارے حنفی فقہا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف مسئلہ اتنا ہے کہ اس بچے کی تربیت ہوئی ہے یا نہیں۔
اور دسیوں صورتیں نکلتی ہیں۔ اس لڑکی نے فوری طور پہ نکاح کہیں سے کر لیا اور پھر بچے کی ولادت قانونی طور پر جائز قرار پائی، اور ماں اس راز کو لے کے دنیا سے چلی گئی، تو اب کیا فرق پڑتا ہے؟ حنفیہ صرف اس بات کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شواہد اور گواہیوں سے یہ ثابت بھی ہو جائے کہ اس بچے کا نسب درست نہیں ہے، تو بھی کوئی عہدہ ایسا نہیں ہے جس سے ہم اسے ہٹا دیں۔ وہ امیر المومنین کے عہدے پر پہنچ جائے تو بھی کوئی اسے قانونی طور پر نہیں ہٹا سکتا اگر اس کی تربیت ہوئی بھی ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ لوگوں کو چونکہ ایسے بچے سے نفرت ہوتی ہے تو اس کا لحاظ کر لیا جائے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اس لیے کہ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اصل بات تو تربیت کی ہے کہ باپ نہیں ہے تو تربیت کون کرے گا؟ اور ماں اگر صحیح راہ پر نہیں ہے تو بچے کی تربیت کیسے ہو جائے گی؟ اب تو خیر اس سے بھی آزاد ہیں، اس لیے کہ پچھلی صدیوں میں جہالت نے تربیت کی، دو ایک صدیاں ایسے گزریں، 200-250 سال کے بعد پھر پچھلے 50-60 سال سے میڈیا تربیت کر رہا ہے۔ 1960 کے قریب ٹیلی ویژن آ گیا تھا پاکستان میں، وہ جو چیزیں شروع ہوئی ہیں اس وقت، اور لوگوں کے مزاج بدلے ہیں، ابھی بھی حد نہیں ہوئی، اس لیے کہ میڈیا آزاد ہوا ہے، ابھی اور آگے چیز چلے گی اور پھر پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی جب تک کہ اللہ اس زمین کو عدل سے نہ بھر دے۔ اس لیے صراط مستقیم، سیدھی راہ، وہ دو انتہاؤں کے بیچ میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، ان سے کہیے کہ میرے پروردگار نے مجھے بالکل صراط مستقیم پہ رکھا ہے، میں صحیح راہ پر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تربیت میں اعتدال کا خیال رکھتے تھے۔ لوگ بہت زیادہ
سبيل الدموع سبيل مريح، تنهى